وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس جنگ سے سب خبردار کرتے آتے تھے وہ اب فائنلی شروع ہو چکی ہے۔ آگ اور بارود کے دھوئیں نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جہاں باقی ساری کنٹریز جل رہی ہیں وہیں کچھ کنٹریز ساری تباہی سے بالکل محفوظ ہیں۔ اگر ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی تو یہ 4 کنٹریز رہنے کے لیے سب سے سیف آپشنز ہوں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور آسٹریلیا میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا لانگ لینڈ کنٹری ہے۔ سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کا سب سے نیوٹرل کنٹری ہے، اتنا نیوٹرل کہ پچھلے 200 سالوں میں سوئٹزرلینڈ نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے آخری جنگ نیپولین کے خلاف 1815 میں لڑی تھی۔ یورپ میں ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ نے نہ تو یورپین یونین کا ممبر ہے اور نہ ہی نیٹو کا حصہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ ورلڈ وار 3 میں اتنا سیف کنٹری کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کی جغرافیائی۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ساؤتھ میں ہے ایک سب سے بڑی ماؤنٹین رینج جو اس کو اٹلی اور آسٹریلیا سے سیپریٹ کرتی ہے۔ ویسٹ اور نارتھ میں یورا ماؤنٹین رینج ہے جو اس کو فرانس سے سیپریٹ کرتی ہے، اور درمیان میں ہے سوئس پلیٹیو جہاں پر سوئٹزرلینڈ کی میجورٹی پاپولیشن رہتی ہے، اور یہ ایک بہت زبردست پلان کے ذریعے کیا گیا ہے جس کا نام ہے دی نیشنل ریڈاؤٹ۔ اس پلان کے اکارڈنگلی کسی بھی جنگ کی صورت میں سوئس آرمی یہ سٹیز چھوڑ کر ساؤتھ میں موجود ایلیپائن ریجن میں چلی جائے گی۔ ان پہاڑوں پر سوئٹزرلینڈ نے 26,000 بنکرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور مشین گنز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ اتنی سیکیور ہے کہ آسمان سے اس کو سپوٹ کرنا بہت مشکل ہے اور زمین میں ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہر روڈ، برج اور ٹنل کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں صرف ایک ریموٹ کنٹرول بٹن سے اس کو اڑایا جا سکتا ہے، جس سے کسی بھی باہر کی آرمی کو سوئٹزرلینڈ میں موو کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ دوسری چیز جو سوئٹزرلینڈ کو اتنا سیف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیئر شیلٹرز ہیں کہ وہ کسی بھی نیوکلیئر اٹیکس کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو بچا سکتا ہے۔ 1978 کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یہ لاء بن چکا ہے کہ ہر ریزیڈینشیل بلڈنگ میں نیوکلیئر شیلٹر ضرور ہوگا جو تقریباً 12 میگا ٹن کا بلاسٹ برداشت کر سکے۔ سوئٹزرلینڈ کی نیوکلیئر شیلٹر کیپیسٹی 100 اور 14% ہے، مطلب صرف اپنے ہی نہیں بلکہ باہر سے 14% اور لوگ بھی آ جائیں تو یہ شیلٹر انہیں بھی اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر وار بھی سوئٹزرلینڈ کو کونکر نہیں کر سکتی، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں نیوکلیئر وار ہوئی تو 3 چیزیں بچ جائیں گی: کچھ کنٹریز کے پریزیڈنٹ، کاکروچز اور 86 لاکھ کی سوئس آبادی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فجی۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں آسٹریلیا سے تقریباً 1700 میل دور یہ ہے۔ پیسیفک اوشن کا سب سے ڈیولپڈ آئس لینڈ، خوبصورت بیچز اور سمندری خوراک سے مالا مال فجی کسی بھی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ریسورسز سے محروم ہے جس سے یہ دنیا کی سپر پاورز کی نظر میں آئے۔ فجی کی کوئی بھی وار ٹائم اسٹریٹجی بھی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف 6,000 لوگوں کی آرمی ہے۔ دوسری چیز جو فجی کو سیف بناتی ہے وہ ہے اس کی ڈیپ لوکیشن۔ یہ ایشیا، امریکہ، یورپ اور افریقہ وغیرہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والی جنگ کے سائیڈ ایفیکٹس اس تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ ایون اگر آسٹریلیا پر بھی حملہ ہو تب بھی فجی اتنا دور ہے کہ اسے سمندری راستے سے کنکر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے آس پاس 300 اور آئس لینڈ ہے جس کو ایک ہیوی آرمی کے ساتھ کراس کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ فجی کی اکانومی مینلی ٹورزم اور ایگریکلچر پر چلتی ہے۔ ورلڈ وار کی صورت میں اگر ٹورزم ختم بھی ہو جائے تو فجی کے پاس بہت زیادہ ایگریکلچر زمین ہے اور سمندری خوراک کی ان لمیٹڈ سپلائی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کو بہت دقت نہیں ہوگی۔ ہاں، پر یہاں پر رہنے کا صرف ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے اتنا کٹ آف ہو جائیں گے کہ ورلڈ وار کون جیت رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ۔ فجی سے کچھ ہی میل دور نیوزی لینڈ ہے جو کہ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دنیا کا سب سے پیسفل اور دنیا کا 10واں سب سے خوشحال ملک ہے۔ لیکن اس کے ورلڈ وار 3 میں سیف رہنے کی اصل وجہ اس کی لوکیشن، جیو پولیٹیکل پالیسی اور رچ ریسورسز ہونا ہے۔ اگر لوکیشن کی بات کریں تو نیوزی لینڈ فجی سے بھی 1600 میل دور ساؤتھ میں ہے، یعنی
वर्ल्ड वार के एक्शन से और भी ज़्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉरेन अटैक्स के अगेंस्ट इसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये गारंटी करती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वार का हिस्सा ना बनेगी। और लास्टली, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई भी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ना होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के लिए भी कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं जो इसको हासिल करने के लिए इतनी मुशक्क़त उठाकर इस पर अटैक करे। और आखिर में आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर है, कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरीज से माला माल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड। आइसलैंड में दो बड़ी चीज़ें हैं और इसे किसी भी जंग की सूरत में एक इंतहाई सेफ कंट्री बनाती है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है, ये यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इतना दूर है कि डायरेक्ट वार की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज़्यादा न्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी हैं कि अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी है, जिससे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं कर सकती। तो जहाँ बाकी कंट्रीज़ वर्ल्ड वार के दौरान एनर्जी क्राइसिस में गिरे होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा खाली ज़मीनें भी हैं। आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वार की सूरत में काफ़ी लोग यहाँ रहने आ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाती है तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सबसे सेफ़ कंट्रीज़ होंगी पूरी दुनिया में से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।